حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في موضع آخر: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے۔ پہلی مخلوق نورانی مخلوق ہے، جسے ہم اور آپ فرشتہ کہتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں، جو تمام تر گناہوں سے پاک و صاف ہیں اور اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے: لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ فرماتا ہے: اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ آگ جس سے دہکائی جائے گی، آگ جس چیز سے بھڑکائی جائے گی، وہ ہم اور آپ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ، ہم اور آپ ہوں گے اور پتھر ہوگا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر تعینات فرشتے ایسے ہوں گے جن کے چہرے بھیانک ہوں گے، جن کے چہرے ڈراؤنے ہوں گے، بڑے غسور بھی ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی عدولی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کو ٹھکرانے والے نہیں ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتا ہے، اللہ جو حکم نافذ کرتا ہے، اس حکم پر فوراً عمل پیرا ہوتی ہے. بات کلیئر ہو گئی کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی ہی تو گناہ ہے. لہذا یہ بات کا انکشاف ہو گیا کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے. اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جو گناہ نہیں کرتی، جسے ہم اور آپ فرشتہ کہتے ہیں. اللہ نے دوسری مخلوق بنائی آگ سے، اللہ نے دوسری مخلوق بنائی آگ سے، جسے ہم اور آپ ابلیس، شیطان اور جن کہتے ہیں. جنوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے بنایا، اور جن کا ایک فرد شیطان ابلیس بھی ہے. ابلیس بھی یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا. سورہ کہف کے اندر اللہ فرماتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو دوسری مخلوق آگ سے بنائی گئی، اور آگ سے بنائی ہوئی مخلوق جنات ہیں اور ابلیس ہے، شیاطین ہیں. ابلیس اور شیاطین کے اندر اللہ نے خطا کرنے، گناہ کرنے، معصیت کرنے، نافرمانی کرنے کا ایک عنصر رکھا ہے، ایک مادہ رکھا ہے، جس کی بنا پر شیاطین و جن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں. آپ اٹھائیے سورہ صاد کے اندر اللہ رب العالمین اس مخلوق کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے گناہ کا بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں نے حضرت آدم کو بنا دیا، حضرت آدم کا مجسمہ بنا دیا، حضرت آدم کی شکل بنا دی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور میں نے اپنی روح کو آدم میں پھونک دیا. پھر اس کے بعد سارے فرشتے حضرت آدم کے لیے سجدہ میں گر گئے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے، تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور آدم کو سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اس کے اندر اپنی انا آ گئی، اس کے اندر اپنی انا آ گئی، اور اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میری تخلیق تو آگ سے ہوئی ہے، اے اللہ میں اس مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتا. انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے برتر ہوں، میں تو اس سے فضیلت والا ہوں، اس سے اعلیٰ ترین ہوں، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور اے اللہ آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے. نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا. تیسری مخلوق کون ہے؟ ہم اور آپ، مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق.
مٹی سے بنی ہوئی مخلوق، اللہ نے اس مخلوق کے اندر بھی گناہ، خطا، معصیت، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہ عنصر، یہ مادہ موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں بنا کر کے رکھا، اپنی روح ان کے اندر پھونکی اور کہا جنت میں جاؤ، جہاں چاہو رہو، جہاں چاہو گھومو پھرو، فلا تقرب هذه الشجرہ۔ لیکن آدم ایک بات یاد رکھنا، میرا ایک فرمان یاد رکھنا، فلاں درخت کے پاس نہ جانا، فلاں پیڑ کے پاس مت جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا، اس کے پاس جا کر کے اس کے پھل کو نہ کھا لینا۔ حضرت آدم کے اندر بھی خطا، غلطی کا عنصر موجود تھا۔ اللہ کے حکم کو انہوں نے کچھ دن تک مانا، شیطان آ کر کے انہیں بہکایا اور کہنے لگا اے آدم تمہیں پتہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس پیڑ کے پاس جانے سے کیوں روکا ہے؟ کیوں روکا ہے؟ ساری جنت میں ٹہلنے، پھرنے، گھومنے کی اجازت دی ہے، اور ایک ہی درخت کے پاس؟ کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات تو ضرور ہے، کوئی خاص چیز تو ضرور ہے جس کی وجہ سے اللہ نے روکا ہے۔ اے آدم اس درخت کا پھل کھا لو تو جنت کے اندر تمہارا ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھکانہ ہو جائے گا، جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، جنت سے بھگائے نہیں جاؤ گے، جنت سے تمہارا اخراج نہیں ہوگا۔ آدم بڑے خوش ہوئے، چلو ایک بات تو ملی، فلاں سے ایک مشورہ تو ملا۔ حضرت آدم چلے گئے، حوا چلی گئی، جا کر کے اس کے درخت کو، پھل کو انہوں نے کھا لیا۔ درخت کا پھل کھانا تھا، درخت کا پھل چکھنا تھا کہ درخت کے پھل کے چکھنے کے فوراً بعد ان کے جسم پر لباس جو تھا جنت کا، وہ سارے کے سارے لباس فوراً اتر گئے اور وہ ننگے ہو گئے، مادرزاد ننگے ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنی شرم کی وجہ سے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپانی پڑی۔ قرآن مقدس سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نورانی مخلوق گناہ نہیں کرتے۔ نورانی مخلوق سے مراد فرشتے ہیں۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ نبی نور نہیں تھے، اگر نبی نور ہوتے تو نورانی مخلوق میں شامل ہوتے۔ نورانی مخلوق صرف اور صرف فرشتے ہیں، نبی نور نہیں تھے، نبی بشر تھے، نبی انسان تھے، بس ان کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات میں سب سے بڑا مرتبہ دیا تھا کہ انہیں نبی بنا دیا تھا، یہی آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے ہی صرف نور ہیں۔ ناری مخلوق شیطان اور جن، اور مٹی والی مخلوق ہم اور آپ انسان۔ تو مٹی اور ناری مخلوق ان دونوں سے خطائیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ناری مخلوق سے بھی خطا ہوتی ہے اور ہم اور آپ انسانوں سے بھی خطا ہوتی ہے، لیکن خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد کچھ ایسے فرد ہوتے ہیں جن کو گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گناہ پر شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ اس گناہ کو کرنے کے بعد ان کا سینہ 36 انچ چوڑا ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں، دوستوں میں بیان کرتے ہیں کہ میری اتنی ہمت تھی کہ میں نے فلاں کام کر لیا، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، لوگوں میں عام کرتے رہتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کر لو، کیا جواب میں آتا ہے تم سے کیا مطلب، اور وہ اپنی ضد کرنے پر بضد رہتے ہیں اور گناہ سے توبہ نہیں کرتے۔ میں آج آپ کے سامنے بتانے یہ آیا ہوں کہ گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ انسان ہے، گناہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون،
آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، آدم کی ساری اولاد گنہگار ہے، سب سے معصیت اور گناہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اللہ کے نزدیک خطا کار وہ ہے جو گناہوں پر توبہ کر لے، جو گناہوں پر معافی مانگ لے، جو گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور اللہ کے سامنے آ کر کے اللہ سے اس گناہ کو بخشوا لے۔ تو اللہ کو گنہگار بھی بندے پسند ہیں، لیکن کون گنہگار بندہ؟ جو اپنی گناہ پر شرمندگی کا احساس کر لے۔ گناہ پر ضد کرنا، گناہ پر اڑے رہنا، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ شیطانوں کا کام ہے۔ میں دلیل دوں گا۔ ایک انسان سے گناہ ہوا تھا، دنیا کا سب سے پہلا انسان، دنیا کا سب سے پہلا فرد بشر، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام بہت بڑا گناہ کر لیا تھا۔ اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ جنت سے نکالے گئے تھے، لیکن گناہ کرنے کے بعد ان کو شرمندگی ہو گئی، احساس ہو گیا کہ بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، بہت بڑی خطا کر دی ہے۔ اب خطا تو ہو گئی اور جو سزا ملنی تھی مل گئی، لیکن اپنے رب کو راضی کیسے کیا جائے، اپنے رب کو خوش کیسے کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک کلمہ سکھایا کہ اس کلمے کو پڑھ کر کے، اس دعا کو پڑھ کر کے آپ اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں۔ کیا تھا؟ اللہ نے سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے ظلم کر لیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وان لم تغفر لنا، لیکن اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اگر تو رحم نہیں کرے گا، اگر تو ہمارے اوپر رحم کی بارش نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی گناہ کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ شرمندہ تھے اپنی توبہ پر، کیونکہ وہ نادم تھے اپنی گناہ پر، کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت آدم کے گناہ پر احساس کے باوجود انہوں نے گناہ پر توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ابلیس لعین نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور کرنے کے بعد، انکار کرنے کے بعد دلیل بھی دیتا ہے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں بہتر ہوں، مجھ سے بہتر آدم ہو نہیں سکتے، میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا۔ گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد دلیل بھی دیتا ہے، اور اڑ گیا کہ گناہ، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ تب اللہ رب العالمین نے اس کو اچھی سزا سے چکھائی اور کہا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّي فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ سورہ صاد کے اندر اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تم نے میری بات نہیں مانی، تم اپنے گناہ کرنے کے بعد اڑ گئے، ضد پہ آ گئے، تو سنو، جاؤ میری جنت کو خالی کرو، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جاؤ اس جنت کو خالی کرو، جنت میں تمہارا ٹھکانہ نہیں، جنت میں تمہیں رہنے کی جگہ نہیں، جنت میں تمہارا کوئی گھر اور مکان نہیں، جاؤ اس جنت سے نکل جاؤ، میرے اس محل سے نکل جاؤ، جاؤ۔ اور اتنے پر بس نہیں کیا اللہ نے، اور کیا فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک، قیامت کی صبح تک جاؤ، میری لعنت رہے گی، میری پھٹکار رہے گی، میرا عذاب تم پر ہوگا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ کی لعنت رہے گی، اور جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کے اوپر اللہ کے سارے مخلوق کی بھی لعنت ہوگی۔ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، انسانوں کی بھی لعنت ہوگی، ساری مخلوق کی لعنت ہوگی ایسے آدمی پر۔ اچھا، ابھی بھی ڈھٹائی دکھا رہا ہے، ابھی بھی اس کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوئی
کہ اتنے اچھے محل مکان سے ہمیں نکالا جا رہا ہے، نہیں، نرمی نہیں ہوئی. کہا کیا کہتا ہے؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں. اللہ نے کہا جاؤ، قیامت تک کے لیے مہلت ہے، قیامت تک کے لیے تمہارے لیے مہلت ہے. الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم اور مقررہ وقت تک، یعنی قیامت تک تمہیں مہلت ہے. میرے بندے کو بہکاؤ، میرے بندے کو بہکاتے رہو، لیکن سنو، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن میرے مخلص بندے جو ہوں گے، جو میرے خاص بندے ہوں گے، وہ کبھی تمہارے فیور میں نہیں آئیں گے، تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، تمہاری باتوں کو ٹھکرا دیں گے، تمہاری باتوں کو رد کر دیں گے، اور تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. معلوم ہوا شیطان کی باتوں پر عمل کر کے ایک انسان خطا کار ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کر کے گناہ پر اڑے رہنے والے شیطانوں کے زمرے میں ہیں، اور گناہ کر کے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونے والے یہ انسانوں کے زمرے میں ہیں، ابو البشر کے زمرے میں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کار پر ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا لیکن گناہ پر شرمندہ اور نادم ہوئے تھے. تو ہم اور آپ معصوم تو نہیں ہیں، گناہ سے پاک نہیں ہیں، لہذا ہم اور آپ بھی گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ میں شرمندگی کا احساس کریں. یہ احساس ہونا چاہیے، یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، بڑا گناہ کر لیا ہے. اب معافی کا ذریعہ کیا ہے؟ گناہ کو دھلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ گناہ کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ، ایک اللہ والا بندہ گناہ کرنے کے بعد فوراً تلاش کرتا ہے کہ کہاں سے راہ نجات مل جائے، کہاں سے گناہ کو دھلنے والا راستہ مل جائے، کہاں سے گناہ کو دھلنے والا طریقہ مل جائے. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، ہم اپنے نبی کی حدیث کو پڑھیں، اور رب العالمین کے قرآن کو پڑھیں. اللہ نے دستور حیات دے دیا ہے، اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کے سارے طریقے بنا دیے ہیں، سارے طریقے بتا دیے ہیں. آئیے قرآن کی جانب آئیے، آئیے حدیث کی جانب آئیے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی جانب آئیے. آپ کو اس مل جائے گا جو آپ ڈھونڈتے ہیں، جو آپ تلاش کرتے ہیں. آپ گناہوں کو دھلنے والی باتیں، گناہوں کو دھلنے والے اسباب تلاش کرتے ہیں. آئیے حدیث کی جانب آئیے، آئیے قرآن کی جانب آئیے. اللہ نے بتا دیا ہے گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو کیسے بخشوایا جاتا ہے، کیسے دھلوایا جاتا ہے، کیسے اسے معاف کرایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے گناہ کو دھلنے والے، گناہ کو مٹانے والے کچھ ایسے اعمال ذکر کریں گے جن کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھل دیے جائیں گے. تو گناہ کو مٹانے والا سب سے پہلا سبب، سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ آدمی سے گناہ ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ سے استغفار کرے. اللہ سے فوراً گناہ پر استغفار کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ سے کہے اے اللہ خطائیں ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، گناہ ہو گیا ہے انسان ہونے کے ناطے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص برائی کا ارتکاب کر لے، گناہ اس سے ہو جائے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کر لے، یعنی کل ملا کر کے گناہ کر لے، اپنے نفس پر ظلم کرنا بھی گناہ ہی ہوگا. ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، پھر اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہے. ثم یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ سے معافی چاہو گے تو اللہ کو اپنے سامنے غفور الرحیم پاؤ گے.
اللہ کو اپنے سامنے غفور الرحیم پاؤ گے، اللہ کو اپنے سامنے بخشنے والا پاؤ گے، اللہ کو اپنے سامنے رحم دل پاؤ گے، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ جو تم نے معصیت کا ارتکاب کیا ہے اس معصیت کو اللہ تم سے دھل دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً ہمیں توبہ کی جانی مانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ اور فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب لوگ فحش کام کر لیں، گناہ کر لیں، اللہ کی معصیت کر جائیں، أَوْ ظَلَمُوا، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں، ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کا رب العالمین فرماتا ہے ذکر اللہ کا ذکر کر لے۔ کوئی شخص بڑا گناہ کر لے، کوئی شخص بڑے گناہ کا ارتکاب کر لے اور اس کے بعد ذکر اللہ کا ذکر کر لے، اللہ رب العالمین کو یاد کر لے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے، فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو درگزر کر دے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے کی صلاحیت دنیا کے والوں کے اندر ہے؟ کسی دنیا کا مائی کلال گناہوں کو معاف کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ روزی دینے والے تو بہت ملیں گے آپ کو، فرضی روزی دینے والے ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ تو روزی دے دیں گے، فلاں کے پاس چلے جاؤ تو بچہ دے دیں گے، فلاں کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری بگڑی بنا دیں گے۔ اور گناہ کو بخشوانے کے پاس کس کے پاس آدمی جاتا ہے؟ گناہ کو بخشنے کی فیکٹری کس کے پاس ہے؟ میرے بھائیوں، اولاد دینے کی فیکٹری، مال دینے کی فیکٹری، ساری چیزوں کا اختیار اللہ رب العالمین کو ہے۔ وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ دنیا کا کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جس کے پاس روزی دینے کی فیکٹری موجود ہو، جس کے پاس اولاد دینے کی فیکٹری موجود ہو۔ یہ ساری فیکٹریاں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں کو بخشنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ، بڑے سے بڑا گناہ کر کے آؤ تم مجھے کیا پاؤ گے؟ بخشنے والا پاؤ گے۔ کیا پاؤ گے؟ معاف کرنے والا پاؤ گے۔ تم مجھے پاؤ گے معاف کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا۔ ہم استغفار کر کے دیکھیں، ہم اللہ سے توبہ کر کے دیکھیں، اللہ سے گناہ پر معافی طلب کر کے دیکھیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے اور رزاق ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور تو راتوں کو اللہ رب العالمین اٹھ کر کے، راتوں کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر کے، راتوں کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر کے ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی معافی کی چاہے، گناہوں کو معاف کرائے؟ ہے کوئی؟ ہم اور آپ تو اس ٹائم کھراٹے لیے ہوئے نیند سوئے رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے گناہ پر معافی طلب کر لیں، اللہ سے جو سوال کرنا ہے سوال کر لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی الی کل سماء الدنیا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات میں آتا ہے، ہر تہائی رات میں آتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے میں اس کی طلب کا جواب دوں، جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اللہ رب العالمین تو ہر رات آسمان دنیا پر آ کر کے ندا دیتا ہے۔ ہم اور آپ کی محرومی ہے، ہم اور آپ کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ اللہ کی پکار پر ہم اپنی نیند کو توڑتے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی نیند پیاری ہے، اللہ کی پکار پیاری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی پکار پر آئیں، اللہ رب العالمین کی پکار کو سنیں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اچھا، گناہوں سے استغفار کرنے کے بعد آدمی اپنے دل کے اندر ایک طرح کا سکون محسوس کرتا ہے، ایک طرح کی اس کے اندر سکینت نازل ہوتی ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں بتا دوں، یہ استغفار کرنا انسان کی دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی دونوں کے اندر بہتری آتی ہے، دونوں کے اندر اچھائی آتی ہے۔ اگر استغفار آدمی کرتا ہے اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی، اس کی آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے، اے میرے امتیوں اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، تمہارا رب غفار ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور تمہارے استغفار کرنے کے بعد اللہ تمہیں کئی ایک نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پہلی نعمت، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے اللہ موسلا دھار بارش نازل فرماتا ہے، آسمان سے اللہ نفع بخش بارش نازل فرماتا ہے، آسمان سے ایسی بارش نازل فرماتا ہے جس بارش سے انسان بھی سکون میں رہے، جنات بھی سکون میں رہے، بے چینی والی بارش، ہلاکت و بربادی والی بارش نہیں آتی ہے۔ استغفار کے بدلے اللہ رحمت والی بارش نازل فرماتا ہے۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ بارش نازل ہوتی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تیسری اور چوتھی نعمت کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کے اندر تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ بزنس کے لیے کتنا پریشان رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا بزنس چل جائے، کسی طرح سے ہماری تجارت چل جائے، اس تجارت میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، ساری وہ چیزیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ساری چیزیں آج ہماری تجارتوں میں موجود ہیں۔ اگر یہ تجارت سارے گناہوں سے پاک ہو جائے تو اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے اموال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے مالوں میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے بیٹوں میں بھی، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ اور آگے ایک اور نعمت کا تذکرہ کرتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا، پانی کی کمی محسوس نہیں کرو گے، نہریں نکال دے گا، نہریں بنا دے گا۔ تو یہ استغفار کے بدلے پہلا یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا بارش ہوتی ہے، تیسرا اولاد مال میں برکت، چوتھا اولاد میں برکت، پانچواں اللہ کھیت کو ہرا بھرا کر دے گا، اور چھٹا نہریں نازل کر دے گا۔ ایک عمل ہم کریں، ایک عمل ہم کریں، اس ایک عمل کے بدلے اللہ 6 نعمتیں نازل کرتا ہے، لیکن اگر ایک عمل کو چھوڑ دیں تو 6 نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ ہمیں گناہوں کو معاف کرانے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے، ہم سب استغفار کریں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں، معصوم عن الخطا تھے، سارے گناہوں سے معاف، ساری گناہ ان کی معاف کر دی گئی تھی، لیکن نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں روزانہ ڈیلی 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ کوئی گناہ نہیں تھا، ساری گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ سے۔ ہم اور آپ کی زبان سے اگر 1 مرتبہ بھی نکل جائے تو ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت اللہ حوالہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت نیک اور پارسا متقی سمجھنے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ولی، دنیا کا سب سے بڑا ولی ہمارا نبی تھا، اور اس نبی نے 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کرنے کی عادت بنائی تھی، اور ہم آج اپنے آپ کو ولی بھی کہتے ہیں، اور شاید 1 مرتبہ ہماری زبان سے استغفر اللہ نکل جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، ایک اور دعا استغفار کرنے کے لیے، جس کو سید الاستغفار کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس سید الاستغفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص
اگر سید الاستغفار کو صبح کے وقت پڑھ لے تو شام ہوتے ہوتے اگر اس کی موت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، وہ اس دنیا سے چل بسے، اور اگر شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، روزی دینے والا ہی اللہ کو سمجھا ہو، رزق دینے والا اللہ کو سمجھا ہو، اور اولاد دینے والا سمجھا ہو تو صرف اللہ کو سمجھا ہو، دنیا کی ساری اختیار کا مالک سمجھا ہو تو صرف اللہ کو سمجھا ہو، تو اگر وہ مر جائے صبح پڑھنے کے بعد شام تک تو اس کا انتقال توحید پر ہوا ہے تو اللہ اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا، اور رات میں پڑھ لے، شام میں پڑھ لے، صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو جائے اور شرک نہیں کیا ہے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور دعا کون سی ہے، ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پوری مکمل دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اس دعا کے اندر اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے، اس دعا کے اندر گناہوں کا اعتراف بھی ہے، اور اس کے بعد گناہوں سے معافی بھی مانگی گئی ہے۔ اس دعا کو ہر آدمی یاد کرنا چاہیے، ہر آدمی کو یاد کرنا چاہیے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے استغفار کریں۔ ہماری گناہوں کو دھلنے کا دوسرا سبب، دوسرا طریقہ توبہ ہے۔ اچھا ایک بات یہی میں بتا دوں، توبہ اور استغفار کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ استغفار آدمی کرتا ہے اس وقت جب آدمی گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد آدمی آتا ہے اللہ سے استغفار کرنے کے لیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اس کے اندر یہ ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ اے اللہ آئندہ بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ استغفار میں یہ ہوتا ہے اللہ جو گناہ کر لیا اس کو معاف کر دے، لیکن توبہ کے اندر 3 شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط، آدمی جو گناہ کیا ہے، جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ پر شرمندگی ہو، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ یہی ایک اور شرط ملا لیجیے، اگر آپ جس گناہ سے معافی طلب کر رہے ہیں اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو حقوق العباد ادا کر کے آئیے اللہ رب العالمین سے، پھر استغفار توبہ کیجیے۔ اور اگر ایک اور شرط ملا لیا جائے تو کوئی بجا نہیں ہوگا۔ ایک شرط اور یہ ملا لیجیے کہ گناہ سے توبہ اسی وقت ہوگی جب یہ سانس قاعدے سے اچھے سے چل رہی ہو، یہ نہیں کہ یہ سانس بالکل گلے میں آ جائے اب تب کا معاملہ ہو، اور گناہ یہ لگے کہ اب اس کی سانس نکل جائے گی تب اس کی سانس نکل جائے گی، نرخرے کی حالت میں ہو، بالکل اب تب کا معاملہ ہو، کلمہ پڑھا جا رہا ہو، کلمہ کی تلقین کی جا رہی ہو تو اللہ سے کہے اے اللہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو ایسی توبہ کرنے والی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب ہوش و حواس باقی ہو، پوری طریقے سے آدمی ہوش و حواس میں ہو، توبہ کرے تب اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ 5 شرطیں ہوئی۔ اگر ایک اور شرط ملا لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے، پچھم سے سورج نکلنا قیامت کی ایک بڑی علامتوں میں سے ہے، اگر سورج پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے تو پھر اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم استغفار کرنے کے لیے بیٹھے تو استغفار کے ساتھ توبہ بھی لازم ہے، یہ نہیں کہ گناہ کر لیا توبہ کر لی استغفار کر لیا اور پھر جائیں گناہ کریں پھر آئیں اللہ سے استغفار کریں، تو یہ اللہ سے مذاق کرنا ہوا، یہ اللہ رب العالمین سے استہزاء کرنا ہوا۔ استغفار کے ساتھ توبہ بھی ہونی چاہیے۔ اچھا ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی. اے ایمان والو، اے مومنو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا، تمہیں پاک اور صاف کر دے گا. تو توبہ کرو تو سچی توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی توبہ کرو تو ان تینوں شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھو کہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا، گناہ پر شرمندگی کا احساس، اور تیسرا یہ کہ گناہ آئندہ اور مستقبل میں نہیں ہوگی. ان تینوں شرطوں کے ساتھ اگر توبہ کرے تو یہ سچی توبہ ہے، ورنہ توبہ کرنے والے تو ہم اور آپ بہت ہیں. ادھر توبہ کیا ادھر گناہ، دھڑا دھڑ توبہ بھی ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ اللہ سے توبہ بھی ہو رہی ہے. ایسی توبہ جھوٹی توبہ ہے. ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو سوچتے ہیں توبہ کر لیا، لیکن توبہ ایسی توبہ نہیں ہے، بس یہ مذاق ہے. یہ ایک طرح کی روٹین ہم نے بنا لیا ہے کہ چلو توبہ کر لیں گے. نہیں، توبہ کرو تو سچی توبہ کرو. اللہ تمہاری سچی توبہ پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وعمل صالحا. اللہ نے الا من تابا سے پہلے زنا، چوری اور دیگر گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لیا، مگر جس نے گناہوں سے معافی چاہ لی، وعمل صالحا، اور عمل صالح کر لیا، اپنی پہلی والی زندگی کو بدل کر کے عمل صالح میں تبدیل کر دیا. اس کی پہلی والی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، اور گناہوں میں ملوث تھا، گناہ اور خطا کرتا تھا، لیکن اس نے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ سے توبہ کرنے کے بعد گناہوں کو معاف کرایا اور اپنی زندگی کو بدل دیا نیکیوں میں. تو اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا. ایک مطلب تو یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے نیک عمل کو دیکھ کر کے ان کی برائیوں کو بھی، ان کی خطاؤں کو بھی نیک عمل میں بدل دے. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال پر، اس کو نیک اعمال کے کرنے کی مزید توفیق دے گا. لیکن اللہ رب العالمین سے کوئی بعید بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ لوگوں کے نیک عمل کو، توبہ کے بعد والی زندگی کو دیکھ کر کے ان کے برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے. تو توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، اور توبہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. اچھا، توبہ فوراً کیا جائے. اللہ رب العالمین کا کہنا یہ مقصد یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے گناہ نادانی میں ہونے کے بعد فوراً، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن جو گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، معصیت پر معصیت کرتا ہے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے توبہ قبول نہیں کرتا. تو دوسرا سبب یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں. ہمارا گناہ کیسے مٹے گا؟ پہلا استغفار کریں، دوسرا یہ کہ توبہ کریں. اور یہ بات بھی جان لیجئے
کہ اللہ رب العالمین بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ بدعت کا ارتکاب جو کرتا ہے بدعتیوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ بدعتی اپنے عمل کے بارے میں کبھی سنجیدہ ہی نہیں ہوتا، کبھی اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ غلط بھی کر رہے ہیں، خوشگمانی میں رہتا ہے، حسن ظن اس کے اندر ہوتا ہے، ارے یہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھ رہے ہیں 100 رکعت ایک رات میں، یہ بہت اچھا کام ہے، نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ سجدہ سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن نبی نے ایسے 100 رکعت ایک رات میں نہیں پڑھی، نبی نے صلاۃ الالفیہ نہیں پڑھی، نبی نے ہزاری روزے نہیں رکھے۔ ہم اگر نیک کام سمجھ کر کے کرتے ہیں، نیک کام سمجھ کر کے کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ ہمارا نیک کام سمجھ کر کے کرنا، اس کے اوپر نبی کی مہر نہیں ہے، نبی کی مہر نہیں لگی ہے، نبی کی سگنیچر نہیں ہوئی ہے، تو ایسا عمل جسے ہم نیک عمل سمجھتے ہو برا عمل ہے، وہ کبھی بھی نیک عمل نہیں ہو سکتا، اور ایسا کرنے والا یہ بدعتی ہے، اور ایسے بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع توبتہ حتی یدع بدعتہ، اللہ رب العالمین بدعتی کی توبہ کے سامنے پردے کو حائل کر دیا ہے۔ اللہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ بدعت کو نہ چھوڑ دے، جب تک کہ اپنی دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ نہ دے۔ گناہوں کو مٹانے والے تیسرے اعمال، تیسرا کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا الا ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے اور میں نے پوری مکمل حدیث پڑھ دی۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل نہ بتا دوں، ایسا کام نہ بتا دوں جس کام کے کرنے کی وجہ سے خطائیں گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بڑھتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اتنا بہترین عمل بتانے جا رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے، اے اللہ کے نبی بالکل بتائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، سنت کے مطابق اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ وضو کرنا پسند نہیں ہے، جاڑے کا موسم، جاڑے کے موسم میں سویٹر اتارنا، ہاتھ کو کھولنا، پانی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کسی کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، سنت کے مطابق ناپسندیدگی کے اوقات میں بھی اچھے سے وضو کرنا، یعنی سنت کے مطابق وضو کیا جائے، وضو میں بھی کسی کا طرح کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا ہاتھ دھلو، نبی نے کہا کلی کرو، نبی نے کہا ناک میں پانی ڈالو، نبی نے کہا کونیوں تک ہاتھ دھو، نبی نے کہا سر کا مسح کرو، نبی نے کہا کان کا مسح کرو، نبی نے کہا پیر دھلو، نبی نے یہ نہیں کہا کہ گردن کا مسح کرو۔ تو سنت کے مطابق اگر وضو ہے تو اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے اوقات میں بھی آپ مکمل سنت کے مطابق وضو کیجیے تو آپ کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا نا، اللہ کا وعدہ ہے معاف کرے گا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی جانب چل کر کے آنا، مسجدوں کی جانب نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے آنا۔ جتنا قدم آپ گھر سے مسجد کی جانب چلیں گے اتنے قدم کا ثواب اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ کتنا بہترین عمل ہے ہمارے، کتنا بہترین ذریعہ ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کا۔ آپ مسجد کی جانب چل کر کے آئیے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے یہاں سے آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے، بلند آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ
وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. اور تیسرا نیک عمل جس سے ہمارے گناہ مٹیں گے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. مغرب پڑھ لیا، عشاء کا انتظار، بے چینی دل میں ہو کہ کسی طریقے سے عشاء کا وقت آئے اور اللہ کے سامنے ہم 2 سجدے کر کے اللہ کو خوش کر لیں. تو تیسرا نیک عمل کیا ہے گناہوں کو مٹانے والا؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیک عمل کریں جن نیک عمل کے اوپر اللہ رب العالمین نے گناہوں کو معاف کرنے کا اور درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اچھا، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں؟ چوتھا طریقہ. ہماری گناہوں کو معاف کرنے کا چوتھا طریقہ، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، مسلمان بھائیوں کی گناہ بھی معاف ہوں گے. دلیل کیا ہے؟ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ اور ان کے بعد آنے والے گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ تینوں صحابہ، تینوں گروہ نے کہا اللہ رب العالمین سے، ان تینوں گروہوں کے بارے میں ان کے بعد کے آنے والے لوگوں نے کہا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم. والذین جاؤوا من بعدهم، جو ان گروہوں کے بعد، سابقین اولین کے بعد، مہاجرین کے بعد، انصار کے بعد جو لوگ آئے، یہ لوگ اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو اسلام میں سبقت کر گئے، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کسی طرح کا کینہ، کسی طرح کا بغض، کسی طرح کا حسد، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے خلاف نہ ہو. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہمیں بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہم مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے دعا کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان مر جاتا ہے، کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں، 40 ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا، کسی کو ساجی نہیں مانا، کسی کو پارٹنر نہیں مانا. تو اللہ رب العالمین ان چاروں کی دعائیں اس مردے کے حق میں قبول کرتا ہے، اس مردے کے حق میں اس کی شفاعت ہوتی ہے. مردے کی شفاعت ان چاروں 40 آدمی کی دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور ہم جنازے میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، جو ہم میں سے زندہ ہے اس کو معاف کر دے. ومیتنا، اور اے اللہ ہمارے مردے کو بھی معاف کر دے. تو ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اگر ہم توحید پرست ہیں تو اللہ ہمارے بھائیوں کے تعلق سے بھی ہماری دعا کو قبول کرے گا. گناہوں کو معاف کرانے والا 5واں طریقہ، میت کے لیے نیک اعمال کرنا. میت کے لیے نیک اعمال کرنا، میت کے لیے تو نیک اعمال وہ کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بدعت بھی کہہ دیتے ہیں. کچھ لوگ میت کے مرنے کے بعد دوسرے یا تیسرے دن قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ میت کے بعد میت کی جانب سے نیک عمل کرنا یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، وہ عمل میت کے لیے کیا جا سکتا ہے جو عمل ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو ہمارے نبی کا طریقہ، ہمارے نبی کا اسوہ، ہمارے نبی کا عمل ہے. ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اگر نبی نے کہا ہوتا کہ مردے کی جانب سے قرآن پڑھنا ثابت ہے، قرآن پڑھا جا سکتا ہے، تو ہم پڑھتے، لیکن نبی نے کبھی نہیں پڑھا. نبی کے سامنے بہت سارے مردے ہوئے ہیں. آپ کے چچا حضرت حمزہ
دردناک طریقے سے شہید ہوئے. آپ کے داماد نہیں آپ کے چچا حضرت حمزہ یہ دردناک شہید کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھو ان کو بخشواؤ. آپ کے سامنے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے اور جن کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے. آسمان سے فرشتے, اتنا پاک باز انسان, اتنا متقی, اتنا پرہیزگار, تقوی شعار, جن کے لیے آسمان سے فرشتے غسل دینے کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ قرآن کی طرف سے پڑھو. معلوم ہوا کہ نبی نے جو کہا, نبی نے جو کیا, نبی نے جو ہمیں بتایا اس پر عمل کریں گے. آئیے حدیث پڑھتے ہیں جس میں ہم اور آپ مردے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, ان کے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد يدعو له. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں, اپنے مردوں کے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں. کون کون ہے؟ صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کر دیا, مردے نے ایسا صدقہ کر دیا, مردے کی جانب سے ایسا صدقہ کر دیا گیا جو صدقہ اس قیامت تک اور لوگوں کے فائدے کا باعث ہو, تو یہ اس کے ذریعے سے اس کو ثواب ملے گا. اور علم ينتفع به, یا مرنے والا کوئی ایسا علمی کام کر گیا, کسی کتاب کو لکھ دیا, جب تک اس کی کتاب پڑھی جائے گی, جب تک اس کی کتاب چھاپی جائے گی, جب تک اس کی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اللہ اس کو ثواب دیتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له, یا اس نے اپنے بیٹوں کی, اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تو اولاد کی دعا والد کے حق میں اللہ قبول کرے گا, مردے والد کے حق میں اللہ دعا قبول کرے گا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو اپنی مردے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. ایک نیک اولاد اگر ہے اپنے والد کے حق میں دعا کرتی ہے تو والد کے حق میں اولاد کی دعا قبول ہوگی, اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا, بشرطے کہ یہاں بھی شرط یہی ہے کہ وہ مرنے والا شرک پر نہ مرا ہو, مرنے والا اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو, اللہ کے ساتھ ساجی نہ بنایا ہو. اچھا, گناہوں کو مٹانے والا چھٹا عمل, نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اپنی جانب سے شفاعت کرنے کا حکم دے گا. نبی اپنی امتی کے لیے شفاعت کریں گے, گنہگار کے لیے شفاعت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو, ہر رسول کو جو دنیا کے اندر آیا, ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دے کر کے بھیجا ہے جو دعا اللہ قبول کرتا ہے, جو دعا اللہ قبول کرتا ہے, رد نہیں کرتا. سارے نبیوں نے دعاؤں میں جلدی کی اور اس دعا کو مانگ لیا. ہمارے نبی کتنے شفیق تھے, ہمارے نبی کتنے رحم دل تھے اپنے امت کے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اس دعا کو باقی رکھا ہے, میں نے اللہ سے اس دعا کو مانگا نہیں ہے, میں نے اس کو باقی رکھا ہے, اور قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے اس دعا کا استعمال کروں گا اور اس دعا کے ذریعے سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا. اور اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, جو شرک کی حالت میں نہیں مرا ہے میں اس کے لیے شفاعت کروں گا, میں اس کے لیے سفارش کروں گا اللہ رب العالمین سے, اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کی شفاعت کو قبول کرے گا اور کہے گا اے نبی سل توتا, مانگیے دیا جائے گا, اللہ سے سوال کیجیے آپ کو سوال کا جواب ملے گا. تو معلوم ہوا ہم نبی کی شفاعت چاہتے ہیں تو شرک سے بچیں. چھٹا عمل کیا ہے ہماری گناہوں کو معاف کرانے کا, کہ ہم اللہ کے نبی کی شفاعت کے مستحق بنیں, اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت قیامت کے دن کریں. اچھا, گناہوں کو مٹانے والا 7واں عمل, کبھی کبھی اچانک چوٹ لگ جاتی ہے, راستہ چل رہے ہیں کانٹا چھپ گیا, یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں کسی نے تکلیف دے دی. تو یہ تکلیف ہونا, کانٹا چبھ جانا, اینٹیں وغیرہ سے چوٹ لگ جانا, پتھر سے چوٹ لگ جانا,
یہ بھی آپ کے لیے خیر ہے، یہ آپ کے لیے بھلائی ہے، آپ اس پر صبر کیجئے۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، آپ کو کانٹا گڑا ہے، آپ کو پتھر سے چوٹ لگی ہے، اس پر بھی اللہ ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوقها الا رفع اللہ بها درجہ او حط عنہ خطیہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان آدمی جسے ایک کانٹا چبھ جائے، کانٹا بڑا معمولی ہوتا ہے، پھول توڑ رہے ہوتے ہیں کانٹا چبھ جاتا ہے، کتنا معمولی سا کام ہے، ایک کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی تکلیف ہو جائے، رفع اللہ بها درجہ، ایک درجہ اللہ اوپر کر دیتا ہے، جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، او حط عنہ خطیہ، یا ایک اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ کتنا ہمارا دن آسان ہے، اللہ نے کتنی ہماری شریعت کو آسان کیا ہے۔ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کا بھی خیال کر کے اللہ نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا اور ہمارے درجات کو بلند کیا۔ اچھا، گناہوں کو مٹانے والا 8واں عمل، گناہوں کو مٹانے والا 8واں عمل کون سا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے اجتناب۔ اگر ہم کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتے ہیں تو ہمارے صغیرہ گناہ مٹتے رہیں گے۔ اچھا، کبیرہ گناہ ہے کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک گناہ کو کبیرہ گناہ میں شامل کیا ہے، اور قرآن مقدس میں بھی کئی ایک گناہ کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے۔ چوری کرنا، زنا کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ، 7 ایسے عمل سے بچو جو کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کون کون سے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ بتائیے اللہ کے نبی کون کون سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، میدان کارزار سے منہ پھیر کر کے بھاگ جانا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور میں یہ بتا دوں، یہاں میں سب سارے کبیرہ گناہ کو گنا نہیں سکتا، میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے بتایا۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے اوپر جہنم کا عذاب ہے۔ تو فارمولہ یہ ہے، جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، جو جہنم کے عذاب کی وعید جن کے اوپر سنائی گئی ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ لہذا ایسے گناہ سے بچیں تو اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہو، کبیرہ گناہوں کو ترک کر دیتے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے سیئات کو، ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو 8واں عمل یہ ہے کہ ہم کبائر سے اجتناب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 نمازیں، جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک، رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک، ان پیریڈ میں، ان اوقات میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رمضان سے لے کر کے، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک، ایک نماز سے لے کر کے دوسرے نماز کے بیچ تک کا جو وقفہ ہے، اس میں اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کب؟ اذا اجتنبت الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ 9واں عمل کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرنا۔ صدقہ اور خیرات سے بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔
اللہ فرماتا ہے والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو صدقہ و خیرات جتنی استطاعت ہو ہم کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اچھا، 10واں عمل، کون سا 10واں ایسا عمل ہے جن کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ تو 10واں عمل ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا۔ ہمارے اوپر یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم اس وقت درود نہیں پڑھتے نبی پر۔ ہم سے زیادہ درود کون پڑھتا ہے؟ ہم تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ ہم کاپیوں پر لکھتے ہیں تو محمد نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتے ہیں، سواد نہیں بنا دیتے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر خطیئات۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا، صرف ایک مرتبہ، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں۔ تو نبی کے اوپر درود پڑھنا یہ ایک محبت، نبی سے محبت کرنے والے کی علامت ہے۔ جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں، جو نبی سے پیار کرتے ہیں وہ نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور میڈ ان انڈیا والا درود نہیں پڑھتے، وہ درود پڑھتے ہیں جو نبی نے بتایا ہے، جو نبی کے صحابہ سے متواتر طور پر ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، اسی کو پڑھتے ہیں۔ میڈ ان انڈیا والا درود ہم نہیں پڑھتے۔ وہی درود پڑھنا چاہیے جو نبی نے سکھایا ہے، اسی میں وہ تاثیر ہے۔ ہمارے بنائے ہوئے درود میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر نبی کے درود میں ہے۔ تو ہم اور آپ درود پڑھتے ہیں۔ درود کے اوپر ایک پوری تقریر انشاءاللہ میں کبھی کروں گا انشاءاللہ، درود کے فضائل۔ 11واں عمل، میں صرف دو عمل بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 11واں عمل کیا ہے گناہوں کو معاف کرانے والا؟ عمرہ کرنا۔ جن کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، عمرہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اللہ رب العالمین اس میں گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ عمرہ کرنے جائیے، طواف کیجئے، سعی کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ 12واں عمل جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہنا۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی جہری، وَلَضَّالِّينَ کہا، ہم اور آپ تیز آمین کہتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں، کیونکہ نبی کی سنت بھی یہی ہے کہ تیز آمین کہا جائے۔ اور اگر آمین ہم تیز کہیں گے تب تو آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرائے گی نا۔ اگر ہم منہ میں آمین کہہ لیں، فرشتے اوپر سے جو آمین کہہ رہے ہیں کیسے ٹکرائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب امام آمین بولے تو تم بھی آمین بولو۔ کیا معلوم ہوا؟ امام کی آمین سن کر کے مقتدی آمین بولے۔ امام اگر سلو اور دھیمے سے آمین بولے گا تو مقتدی کیا سنے گا؟ معلوم ہوا امام کی آمین کے ساتھ تمہیں آمین بولنا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ، ما تقدم گناہ جو پہلے گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آمین زور سے کہی جائے گی تب آمین فرشتوں کی آمین سے ٹکرائے گی، اور جب فرشتوں کی آمین سے ٹکرائے گی تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ ہم اور نبی کی اس سنت پر بھی عمل کرتے ہیں جس سنت کو نبی چھوڑ کر کے گئے، اور آمین تیز بولتے ہیں تاکہ ہماری آمین کے ذریعے سے فرشتوں کی آمین ٹکرا جائے اور ہماری گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ 12 عمل تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ہمارے گناہوں کے بخشوانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ 12 اعمال ہم نے ذکر کیے جن کے ذریعے سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو کبیرہ گناہ پر توبہ کرنی پڑے گی، لیکن یہ سارے اعمال کے ذریعے سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ جو ہم نے کہا ہے سب سے پہلے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہم سب کو ان قرآن و سنت کی باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہیں، اے اللہ ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے، لوگوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، بار الہ اس عاصی گنہگار بندے کو اے اللہ تو اپنی مغفرت کے سائے میں لے لے۔ بار الہ